بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حج كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا۔ معزز و مکرم حاضرین، بعض لوگوں کے مطالبے پر کہ دعا کے آداب کیا ہیں، دعا کی فضیلت کیا ہے، اس کو بیان کیا جائے، اسی غرض سے آپ کے سامنے آج دعا کی اہمیت اور دعا کے آداب کیا ہیں بیان کیا جائے گا۔ ایک مومن کی زندگی میں دعا یہ ہتھیار کی حیثیت رکھتی ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی کسی بھی پریشانی میں کوئی انسان جب پھنس جائے تو اس کو اس پریشانی سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اب اللہ سے دعا کرے، جیسا کہ غار والوں نے کیا تھا۔ وہ 3 لوگ، واقعہ بڑا مشہور ہے کہ غار میں چلے گئے تھے، غار میں کیا وہ بارش کی وجہ سے غار میں گھس گئے، چٹان آ کے غار کے دہانے پر رک گیا، اب وہ لوگ نکل نہیں سکتے تھے، تو آخر میں ان لوگوں نے دعا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اپنے نیک کاموں کا وسیلہ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وہ جو چٹان آ گیا تھا اس چٹان کو اللہ نے وہاں سے رفع کر دیا، یعنی دعا کی وجہ سے۔ اور اسی سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس کوئی ایک ایسا عمل ہونا چاہیے، انسان کے پاس کوئی ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جو اس کے اور اس کے رب کے علاوہ کوئی دوسرا نہ جانتا ہو، تاکہ سخت مصیبت میں اگر انسان پھنس جائے تو اپنے اسی دعا کا اور اسی کام کا، اسی نیک کام کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا یہ اصل عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان ربکم حج کریم، بے شک آپ کا رب شرم کھاتا ہے، مہربان ہے آپ کا رب، کہ اگر بندہ اس کے طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ واپس کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا شرمیلا ہے اور بڑا مہربان ہے کہ بندہ اس کے طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اس کو واپس کر دے خالی ہاتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بھی شرم کھاتا ہے اور اس چیز کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا ہے۔ تو دعا یہ مومن کی زندگی کے لیے سب سے اہم کام ہے اور بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ اس امت کے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مشکل یا پریشانی میں پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا۔ انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھے، کبھی بھی مشکل میں وہ پڑے تو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا کیا۔ اب دعا میں یہ آدمی دعا کر رہا ہے تو اس میں وسیلہ کسی کا لگائے گا نہیں، بلکہ وسیلہ اپنے نیک اعمال کا لگائے گا، اپنے اچھے کرموں کا لگائے گا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے دعا کرے گا، ان کو استعمال کر کے۔ دعا کے آداب میں یہ چیز آتی ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو سب سے پہلے وہ اپنے دعا کرنے سے پہلے انسان مومن ہونا چاہیے، عقل والا ہونا چاہیے، یا اسی طریقے سے جو دعا کرنے جا رہا ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہو، یا ایسی دعا کر رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے شایان شان ہو۔ یہ نہیں کہ جو چاہے الٹے سیدھے کلمات استعمال کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی دعا کرے سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اس کو بلند کرے،
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دیتی تھی، آپ کے بغل کی سفیدی یعنی بغل کے بالوں کی سفیدی آپ کی دکھائی دیتی تھی۔ تو دعا کے ذریعے ہاتھ کو ہمیں اور آپ کو اوپر اٹھانا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر تضرع اور خاکساری پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تو اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے آواز تو اس سے مانگو، اس سے طلب کرو گڑ گڑاتے ہوئے۔ اسی طرح جب ہم آپ دیکھتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کو، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واستعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کیسے کی؟ چپکے چپکے کی۔ چپکے چپکے دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اخلاص کے قریب ہو جاتا ہے اور ریا سے دور ہو جاتا ہے، قوم اور سماج سے الگ ہو کر، اور چپکے سے تنہائی کے اندر اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کے زیادہ قریب رہتا ہے۔ تو دعا کرنے سے پہلے ہاتھ اٹھائے، دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، جیسے قل اللہ احد وغیرہ کی صورتیں پڑھ لینا، سورہ فاتحہ پڑھ لینا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے کہ یعنی ہر وہ دعا جس میں اللہ کے نبی پر درود نہ بھیجی جائے وہ قابل قبول دعا نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اب اپنی جو حاجت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ رکھ دینا ہے۔ آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی ہے کچھ نہیں، آپ کی اپنی زبان جو ہے آپ اسی میں دعا کر دیں۔ اگر عربی آتی ہے، عربی معصور دعائیں یاد ہے، قرآنی دعائیں یاد ہے تو ان کو پڑھیں، نہیں یاد ہے تو آپ کو جو آتی ہے جس زبان میں بھی آپ اس کو اللہ سے کریے، کیونکہ ہر زبان کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اپنی حاجت کو رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور ایسی صورت میں جب اللہ کے سامنے آپ اپنی حاجت کو رکھ رہے ہوں تو ایسے جملے استعمال کریں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ یقین دلانا ہو کہ اللہ تو میری دعا کو قبول کر لے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کیا کہا؟ اے اللہ ولم اکن بدعائک رب شقیا، میں کبھی بھی تیری یعنی تجھ کو تیری پکار سے کبھی بھی میں ناکام نہیں ہوا ہوں، یعنی جب بھی میں تجھ کو پکارا ہوں تو تو نے مجھ کو عطا کر دیا ہے۔ ایسا جملہ استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر اللہ تو چاہے تو ہو جائے۔ چاہنے کا مطلب یہ اللہ تو میری اس کام کو کر دے، اے اللہ میرے اس کام کو کر دے، تیرے علاوہ اس کائنات کے اندر کون ہے جو میرے اس کام کو کرے گا، میری مشکل کو کون ہے تیرے علاوہ جو دور کرے گا۔ ایسا سیگا اور ایسا جملہ استعمال کرنا چاہیے کہ آدمی خود تو تضرع اور خاکساری پر ہو، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی، ایسا کہ اللہ میں تیرے اسماء حسنی اور صفات اولیاء کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ بار الہ تو میرے اس مشکل کو دور کر دے، میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ تیرے علاوہ کون ہے جو میری پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ اللہ دنیا کے اندر تیرے علاوہ کوئی نہیں جو میری پریشانی کو، میری مشکل کو دور کر دے۔ اللہ میں تیرے در کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جا سکتا۔ ایسے جملے استعمال کیے جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہم ان تہلک هذه الاصحاب لم تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو آج کے بعد قیامت تک تیری جو ہے اس کائنات میں اس زمین پر عبادت ہی نہیں ہوگی، تیری بندگی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العالمین کو غیرت دلائی، تو ہمارے جملے ایسے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول کرے۔ اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں، اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو اپنا پھل نظر نہیں آتا ہے۔ جیسے میں کوئی پریشان ہوں، قرضے میں ہوں، اب قرضہ میرا ادا نہیں ہو رہا، اللہ سے دعا کر رہا ہوں، محنت بھی کر رہا ہوں، نہیں ہو رہا ہے، تو دیکھیے آپ مایوس مت ہو، کیونکہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی اس وقت یہ مت سمجھیے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بالکل نہیں۔ تین کام ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین کام کرتا ہے اس سے، یا تو اسے ترنت اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، مستدرک علی الصحیحین کی روایت، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ترنت اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے،
یا تو اس پر آنے والی مصیبت جو ہوتی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کے ذریعے ٹال دیتا ہے، یا اس دعا کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آخر میں انسان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، درود بھیجنے کے بعد پھر اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرنا نہیں ہے۔ دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہی نہیں، تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر دعا کرنے کے بعد نہ پھیریں، بلکہ آپ دعا کر رہے تھے، دعا کرنے کے بعد ہاتھ نیچے کر دیجئے، چاہے وہ قنوت کے میں دعائیں قنوت پڑھ رہے ہوں اس وقت کر رہے ہیں، یا عام دعائیں ہوں اس وقت۔ اور خصوصاً ہمیں کرنی چاہیے، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم اور آپ سجدے کی حالت میں رہیں تو اس وقت دعا کریں، سجدے کی حالت میں رہیں اس وقت دعا کریں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعا زیادہ قبول فرماتا ہے، اور انسان اس وقت اللہ کے زیادہ قریب رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اذان اور اقامت کے درمیان انسان کو کرنی چاہیے دعا، یا جو جمعہ کے دن آدمی کو کرنی چاہیے امام کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے، یا اسی طریقے سے دونوں خطبوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے اس درمیان آدمی کو دعا کرنی چاہیے، یا افطار کے وقت ہمیں اور آپ کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ افطار کے وقت آدمی کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے روزے داروں کی دعا تو خصوصاً قبول کی جاتی ہے۔ ثلاث دعوات مستجابات، 3 لوگ ایسے جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، ایک تو اس میں سے صائم ہے، روزے دار ہے، ایک والد اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، یا اسی طریقے سے جو ہے روزے دار خصوصاً اس کا تذکرہ ہے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ روزے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جو ہے دعاؤں کو، اپنی گریہ وزاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے فریاد کو رکھیں، اور اس سے ہی دعا طلب کریں، اور اس سے ہی اپنی حاجت کو پوری کروانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے قیام کو، ہمارے صیام کو، اور ہماری ہر عبادت کو اللہ تو قبول فرما، اور ہمارے لیے جنت میں اسے ہمارے لیے جنت میں داخلے کا اسے سبب بنا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔